جی اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریکارڈنگ شروع، یس۔ اچھا، نمبر ٹو گول سحری کھانے سے فجر تک کا، 4 AM سے 5 AM، جو میجورٹی ٹائمز ہوتا ہے ہمارا کرنے کے کام۔ سحری تیار کریں، سحری بناتے وقت استغفار کرتے رہیں، کارڈ پاس رکھیں جو بھی آپ نے لکھے ہیں دعا کے کارڈ یا پھر آپ کے پاس ہیں آلریڈی، اور اذان سے پہلے تک دعائیں مانگتے رہیں۔ پہلے دن کاموں پر کتنا وقت لگا نوٹ کرتے جائیں، جیسے فرسٹ ڈے آپ خود ہی نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر آپ کا ماشاءاللہ اسمارٹ ذہن ہے بہت زیادہ، آپ ویسے ریممبر رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو ایک بار چھوٹی سی ڈائری بنائیں، اس میں لکھتے جائیں۔ بہت زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم واقعی میں ایک ٹائم ٹیبل لٹرلی بنائیں، اس میں بیٹھ کے ورڈ پہ اور فارمرس پہ ٹائم لگائیں۔ آپ بنانے تو اچھی بات ہے، کوئی مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی مل رہا، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، تو بس ایک چھوٹی سی نوٹ بک رکھیں ساتھ میں، اس کے ساتھ پین بس اٹیچ کریں رکھیں، ایسا ہوتا ہے پین کے ساتھ نوٹ بک ہوتی ہے، اور یا اندر ہی پین رکھ لیں، تو بس آپ وہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور سب سے بہتر تو میں تو کہتی ہوں فون ہے، فون پہ آپ نوٹ پیڈ ہے، ہر چیز ایوری تھنگ از اویلیبل آن فون، تو آپ بس فون پہ لکھتے جائیں۔ سحری تیار کریں، سحری بناتے ہوئے استغفار کریں، ٹھیک ہے تو بتا دیا، اور اذان سے پہلے تک دعائیں مانگتے رہیں۔ صبح کے وقت پرسکون رہیں، پیسفلی، ہوڑا ہوڑی اور بس عجیب سا اسٹیٹ، جلدی کھانا کھا لو، وہ ٹائم ہونے والا ہے، پانی پی لو، یہ جلدی جلدی کھا لو گولیاں کھا لو، مطلب وہ ایک ہوڑا ہوڑی کی سچویشن نیچرلی آ جاتی ہے، تو اس لیے پہلے ہی سے سحری بنا لیں انشاءاللہ۔ اور جب آپ کھائیں سحری کے ٹائم سکون سے سحری رکھیں، اور جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس جائیں سحری کھانے کے لیے، ان کو اٹھائیں اور ان کو دیکھ کے مسکرائیں، کہ مسکرانا صدقہ ہے، رائٹ؟ تو سب سے پہلا کام جو ہے نا صدقہ سے سٹارٹ کریں، مسکراہٹ سے اپنی سلام کر کے ان کو مسکرا کے اٹھائیں کہ اٹھ جائیں بچے ہوں، اب سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں اٹھ جائیں، جن کو بھی اٹھانا ہے۔ اور سحری کا ماحول، کھانے کا ماحول بہت خوشگوار، بہت اچھا سا بنائے، اسے پیسفلی، ہوڑا ہوڑی اور ہنگامہ نہ ہو، بچوں کو ڈانٹے نہیں کہ جلدی کھاؤ، اتنا سلو کھاتے ہو، ایک تو ٹائم نکل جاتا ہے، اسی طرح سست مارے ہو، مطلب وہ نا غصے بچوں میں اتار رہے ہیں، سحری میں ایک ہنگامہ ہوا ہے، نہیں، مطلب کوشش کریں کہ ماحول بہت پرسکون رہے تاکہ اس میں آپ پہ رحمت نازل ہو، کیونکہ اس ٹائم پہ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فجر سے پہلے، تہجد کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ آپ دعائیں کرو تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو ویسے ہی فرشتے آ جاتے ہیں، تو اچھے سے سحری کریں انشاءاللہ۔ پھر جب تک فجر کی اذان نہ ہو تب تک دعائیں مانگتے رہیں، اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور اذان کے بعد بھی دعائیں مانگتے رہیں۔ جو اذان کے بعد کی دعائیں مسنون ہیں وہ دعائیں، کیونکہ اذان کے بعد بھی ایک آپ اگر اذان کا جواب دیں اذان کے ساتھ، اذان کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر امام کہتے ہیں تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، آپ بھی اشہد لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، کہ سر نماز کی طرف آؤ، تو اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، اس پہ بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، باقی سارے آپ کو باقی ورڈنگ کو صرف ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کسی سے بات کے بغیر اس کے اذان کے بعد کی دعا ہے، اور رضیت باللہ ربا وہ والی بھی دعا ہے، تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اچھا، گول نمبر 3، فجر سے ظہر تک، دا پاور آف فجر صلاح، نماز سے پہلے یہ تمام چیزیں نماز کی جگہ کے پاس رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ نماز سے پہلے کیا، اب یہ روٹین بنا لیں، کیونکہ رمضان ہے نا، اب رمضان میں تو ہماری روٹین تھوڑی بہت تو ڈیفرنٹ ہوگی نا نارمل لائف سے، ہم نارمل لائف میں ہم قرآن ایسا نہیں پڑھ پاتے جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں ہم نارمل لائف میں نہیں کر پاتے جتنی ہم ایفرٹ رمضان میں کرتے ہیں۔ تو آپ اگر کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ایک کارنر جو ہے نا، کوئی ایک حصہ، ویسے تو ہر جگہ نماز پڑھنی چاہیے سنت وغیرہ سب، لیکن کوئی ایک حصہ ایسا ضرور رکھیں جہاں پہ بچے بھاگیں اور چھلانگیں لگائیں، سنیں جمپ لگانا ہے، نیچے بکس پڑھنی تو قرآن کے اوپر بھی جمپ لگانا، چھوٹے بچے ہیں تو اس سیکشن میں کوئی نہ جائے، آپ اپنے لیے وہ خاص مخصوص کر لیں، اور وہیں پر ہی سر جانماز کے پاس جو بھی آپ بچھاتے ہیں میٹ جو بھی، تو وہاں پر ٹیبل چھوٹا رکھ لیں یا سائڈ میں کہیں بھی، آپ وہ ساری بکس ہوں آپ کی، اور ان میں سے قرآن ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جس میں ساری دعائیں ہیں مسنون، اور باقی کارڈز دعاؤں کے، یا پھر کارڈز اگر نہیں بھی ہیں تو آپ تسبیحات کے کارڈز ہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لیں، یا پھر بکس ہیں جتنی بھی دعاؤں کی، آیت شفا ہو گئی اور مسنون قرآن اور مسنون دعائیں ہمارے پاس، خیرات سپلیکیشن، وہ دعا کیجئے بک ہے، اس طرح کی ساری بکس جتنی بھی ہوتی ہیں جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو مانگی ہیں وہ بکس رکھیں وہاں پہ، تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ نماز کے بعد پڑھ سکیں۔ فجر کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون صورتیں، اچھا، فجر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں اور حکم دیا پڑھنے کا، تو
عمل انسان وہ کرے اگر کوئی فرض ادا کر رہا ہے لیکن اس میں سنت بھی شامل ہے تو آپ کو پتہ ہے نا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک آپ کو فرضیت کا، دوسرا آپ کو سننا کو فالو کرنے کا، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا دراصل رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا اور فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، جبکہ آدم علیہ السلام مٹی کے تھے اور لکس لائک اے بت، رائٹ، کہ ایک بت ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ کا سجدہ کرو تو کرنا تھا، نہیں کیا تو اس لیے اسے نکال دیا گیا وہاں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا یا ربی اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے عمل کیا، ہم نے پریکٹس کیا، آپ نے جو حکم دیا ہم اس کو مانیں گے۔ تو سنت کے مطابق جو بھی عمل کرتا ہے اس کو سنت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہی حکم ہے اس میں قرآن میں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اچھا کون سی سورہ ہے وہ؟ سورہ قاف۔ اس کی دیکھیں ریفرنس دیا ہوا صحیح مسلم 1027، جن کو حدیث ریڈ کرنا ہے اوتھینٹسٹی دیکھنے کے لیے تو وہ ریفرنسز چیک کر سکتے ہیں جا کے۔ سورہ مؤمنون، سورہ تکویر، سورہ مؤمنون، آئی لو دس سورہ، سبحان اللہ۔ سورہ تکویر، دس ون آلسو مجھے اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں بعض صورتیں ہوتی ہیں نا جن سے آپ کا دل لگ جاتا ہے مطلب آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو پسند آ جاتی ہیں وہ صورتیں، ان میں سے ہیں یہ تکویر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ زلزال اور سورہ الکافرون، سورہ اخلاص۔ یہ ساری صورتیں فجر کی نماز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں۔ فجر کی نماز، اذکار اور تلاوت قرآن، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد اب یہ ٹائم دیکھ لیں آپ، 5:15 AM سے لے کے 6:30 تک کا ٹائم، اینڈ آور 15 منٹس جو ہے کس کے لیے آپ کو وقف کرنا ہے؟ فجر کی نماز، اس کے ساتھ پھر مسنون اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، اذکار یعنی کہ سپلیکیشنز، اور قرآن کی تلاوت، ریسیٹیشن انشاءاللہ۔ اب یہ ٹائم ٹیبل بنا لیں آپ جب وقت نوٹ کرنے کے لیے، اگر آپ کو یہی کام کرنا ہے آپ لکھ لیں، اس کو انگلش میں لکھ لیں بے شک، ٹائم ٹیبل میں لکھ لیں یاد کرنے کے کام کیا ہمیں کیا کرنا ہے، ٹاسک ٹو ڈو۔ یاد رکھیں فجر کا وقت مختصر ہے، باقی کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے فجر سے پہلے تازہ وضو کریں، کیونکہ وضو کرنے کا آپ رینیو وضو کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ کا وضو ہے برسل، اگر آپ وضو کر لیں تو اس میں آپ کو مور ریوارڈ ملتا ہے، تو یو کین ڈو رینیو، ٹھیک ہے۔ فجر سے پہلے نیو وضو کریں تاکہ سورج نکلنے تک وضو قائم رہے۔ اور فجر، اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ سورج نکلنے تک وضو قائم رہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز کے بعد انسان جب بیٹھے رہتا ہے، میں نے بتایا تھا شاید پہلے بھی آڈیو میں، سلام پھیرنے کے بعد انسان بیٹھا رہتا ہے اور تسبیحات اور اذکار پڑھتا رہتا ہے، کب تک؟ طلوع سورج تک، مطلب جب تک سورج نہ نکل جائے۔ تو جیسے سن رائز ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ بیٹھ کے جب تک پڑھتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں، الا یہ کہ آپ کو بیتھ روم یوز کرنے کی حاجت ہو گئی یا قضائے حاجت ہو گئی، یا آپ نے جیسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گیس کی پرابلم ہو گئی تو گیس کسی کے نکل آئی تو اس کی وجہ سے خارج ہو گئی گیس، تو اس کے بعد پھر یہ رحمت ذرا اسٹاپ ہو جاتی ہے، فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ آپ جو ہے وضو کی بغیر کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں، اس لیے آپ پہلے ہی اسے بیتھ روم یوز کر کے نیو وضو کر لیں فجر میں، تاکہ آپ طلوع سورج تک، آپ سے سورج کے رائز ہونے تک آپ بیٹھ سکیں اس وضو کی کنڈیشن میں، ٹھیک ہے۔ فجر کی سنت پڑھیں، پھر دائیں کروٹ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ لیٹ کر اللہم اجعل فی قلبی نورا والی دعائیں مانگیں، یہ بھی سنت ہے فجر کی سنت پڑھ کے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے اور یہ والی دعائیں مانگتے تھے، پھر اقامہ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اگر وقت ہے، کیونکہ تھک جاتے ہیں آپ، سحری بنا کے بچوں کو کھلا کے آپ ٹائرڈ ہو گئے، تو آپ لیٹ کے، ہمت ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھتے رہیں تسبیحات۔ اس طرح میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی، میں جو ہے کوشش کرتی ہوں بیٹھ ہی رہوں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں ایک سحری کا ٹائم، تہجد کا ٹائم ایک ہوتا ہے خاص، جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا ریاض و نیاز کر پاتے ہیں، صرف اس وقت دنیا میں آپ کے علاوہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہوتا آپ کے درمیان، آپ اور آپ کے محبوب یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے آپ شدید محبت کرتے ہیں، تو آپ تہجد میں اکیلے تنہا بیٹھ کے جو باتیں کرنی ہیں، جو باتیں شیئر کرنی، جو دعائیں کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں۔ اور احسن درجہ کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ آپ ایسے عبادت کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ، لیکن آپ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے سجدے کی جگہ کے سامنے آپ فیل کریں، آپ کو لگے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو ایسے دیکھتے ہوئے بات کریں، آپ دماغ میں تھنک کریں کہ یار رب آپ ہیں، آپ سن رہے میری بات، اور بالکل اس میں ایک لذت سی، ایک عجیب سی آپ کو نا سرور فیل ہوگا، آپ کو عجیب سی جو ہے نا حلاوت فیل ہوگی، ایمان کی حلاوت، آپ کی سول جو ہے نا بڑی اسٹرانگ ہوتی جائے گی، ایسا لگے گا آپ کو واقعی میں کھانا مل رہا ہے۔
اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. آپ روزانہ بس انتظار کریں گے اس وقت کا کہ بس جلدی جلدی میں کام چھڑاؤں، جان چھڑاؤں بس دنیا کے کاموں سے، اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاؤں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالوں اپنے رب سے باتیں کرنے. اچھا، اسی طرح کا ٹائم جو ہوتا ہے فجر کے بعد بھی ہوتا ہے خاص. سب جا چکے ہوتے ہیں، بچے اسکول چلے گئے، آفس چلے گئے، ہسبینڈ، آپ اکیلے تنہا ہے. تو یہ ٹائم بھی بڑا حسین، بہت خوبصورت، بہت قیمتی، بہت پیسفل اور سودنگ ٹائپ کا ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھی، اسپیشلی اگر آپ کے پاس اگر بیک یارڈ ہے، باہر گارڈن ہے یا کوئی باہر کی فضا ہے، جس طرح گھاس یا نیچرل کچھ انوائرمنٹ ہے بنا ہوا، چاہے وہ ماؤنٹینس ہو، چاہے وہ بیک یارڈ ہو، جہاں سے فریش ہوا، آکسیجن آ سکے، کیونکہ فجر میں آکسیجن نکلتی ہے. آپ کو پتہ نا پورے پلانٹس آکسیجن پھینک رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی باڈی ہیل ہوتی ہے اس ٹائم پہ. میڈیٹیشن بھی کہلاتی ہے ہر ریلیجن، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، لیکن اسلام میں بہترین میڈیٹیشن کا طریقے بتائے گئے. تو اس ٹائم پہ بہترین آپ کی جو ہے نا عبادات بھی ہوتی ہے، اور آپ ہیل ہوتے ہیں انسائڈ آؤٹ سائڈ. آپ کی سول ہیل ہوتی ہے، آپ کا ہارٹ ہیل ہوتا ہے، آپ کی باڈی ہیل ہوتی ہے. تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے آپ بے شک جا کے باہر پڑھ لیں نماز، اس انوائرمنٹ میں، یا پھر کسی بیلکونی میں پڑھ لیں جہاں پہ آپ کو لٹرلی نیچرلی فیل ہو، نیچرل انوائرمنٹ فیل ہو، اور آکسیجن آ رہی ہوگی. اس وقت آپ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اور سورج نکلنے تک باتیں کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں. تسبیحات کو سمجھ کے پڑھیں، تسبیحات کو یاد کر لیں میننگس کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ جب تسبیح کریں گی تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے سامنے سجدہ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کو فیل کر ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہی ہیں، اور پھر کہہ رہی ہیں سبحان اللہ یا ربی، کہ مطلب پاکی سب آپ کی ہے اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں آپ کی ہیں، سبحان اللہ العظیم، پاکی آپ کی اور عظیم ترین ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یا ربی. یا ربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے میرے رب. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں نیکی کرنے کی طاقت یا کوئی طاقت مجھ میں نہیں مگر سوائے آپ کی قوت، آپ کی مرضی سے. تو یہ اتنی خوبصورت کلمات لگتے ہیں، آپ لوگ یہ فیل کریں گے انشاءاللہ. اس کو کوشش کرنے کی، ٹھیک ہے. تو فجر کی سنت پڑھ کے یہ کرنے کی کوشش کریں. اور فرض نماز میں لمبا قیام، رکوع اور سجدے کرنے کی کوشش کریں. فرض نماز میں، فجر کی فرض میں خاص طور پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی طویل نماز پڑھائی، کیونکہ 2 رکعت ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں تلاوت زیادہ کی گئی ہے. تو آپ بھی گھر میں نماز آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ویل گڈ، ماشاء اللہ، کہ مطلب مسجد میں پڑھ رہے ہیں. لیکن سنت تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تو خیر گھر میں ہی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر پڑھ سکتے ہیں، اگر پردے کا انتظام ہے تو آپ جماعت سے پڑھیں، جماعت کا ثواب ملے گا، تو وہ بھی پرمیشن ہے. آج کل کی مسجدوں میں، مساجدوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں سیپریٹ راستے دیے ہوئے ہیں کہ آپ سیپریٹ ڈور سے جائیں اور عورتوں کے ساتھ نماز پڑھیں، تو وہ بہترین ہے. لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے، گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ لمبی صورتیں یاد کریں، اور لمبی لانگ صورتوں کو آپ انشاءاللہ فجر کی فرض نماز میں کریں. لمبا لانگ قیام کریں. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا، یعنی کہ لمبی تلاوت کریں کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے. رکوع و سجود بھی کریں اسی طرح لمبے. رکوع کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں اس طرح. اگر ہم نماز نبویہ کبھی کورس کریں گے انشاءاللہ نماز کے اوپر آگے انشاءاللہ فیوچر میں، اللہ کے چاہنے سے میری نیت ہے کہ جس طرح یہ ہم دعاؤں کا سیشن ختم کر کے ہم نماز کی دعاؤں کی کوشش کریں گے یاد کرنے کی. تو اس میں جو ہے رکوع کی بھی بہت ساری تسبیحات ہیں اور دعائیں ہیں، اسی طرح سجود کی بھی ہیں، سجدوں کی بھی ہیں. تو وہ پھر آپ جو ہے نا ایک ہی روٹین میں، ہیبٹ میں نہیں رہتے کہ آپ کو بس ایک ہی عادت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم. تو مطلب آپ اتنی ہڑا ہڑی میں جلدی نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک لذت نہیں رہتی. لیکن اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ دعائیں آتی ہوں اور وہ میننگ کے ساتھ آتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گا آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع اور لذت کتنی محسوس ہوتی ہے. آپ کی نمازوں میں عجیب سی حلاوت، عجیب سی مٹھاس، سویٹنس فیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ سمجھ آ رہی ہیں دعائیں. آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرے کہہ رہے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے. سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر پہلے نماز کے بعد کے اذکار، جو نماز سے بیفور نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار کرتے ہیں وہ کریں. پھر صبح کے اذکار پڑھیں، جو مارننگ اور ایوننگ اذکار ہم جو یاد کر رہے ہیں وہ پڑھنا ہوگا آپ کو. پھر قرآن مجید کے کم از کم 1 ربع یا زیادہ سے زیادہ کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا، صبح کے اذکار کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا. کچھ شیخ کہتے ہیں کہ اسکالرس کے آپ سلام پھیرنے کے بعد کریں، جس طرح آپ نے بغیر بات کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بس دیکھتے ہوئے احسن درجے کے طریقے سے آپ جو ہے نا دعائیں مانگیں اللہ سے صبح کے اذکار کے. آپ چاہیں تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ سلام پھیر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے ان کو دیکھتے ہوئے احسن درجے سے نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ کے رسول کی کیا حدیث آتی ہے کہ جو ہے آپ ایسے نماز پڑھیں یا ایسی دعائیں کریں، ایسی عبادت کریں جیسے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل لگ رہا ہے، آپ کو نہیں فیل ہو پا رہا تو آپ پھر ذہن میں یہ ضرور سوچیں ٹھیک ہے آپ نہیں دیکھ پا رہے نا کم سے کم، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں.
مطلب یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو، تو بس یہ ضرور ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے یہ عمل کرنے میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، 1 ربع یا اس سے زیادہ جو بھی آپ کی مرضی. یا حفظ بہت اچھا ٹائم ہے یہ، تہجد کے ٹائم پہ بھی حفظ بڑا اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کیونکہ آکسیجن لیول ہائی ہوتا ہے. اور فجر میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ دن بھر سے بہتر حفظ آپ کو میمورائز ہوگا فجر کے ٹائم پہ، کیونکہ آپ سو چکے ہوتے ہیں، آپ سو کے اٹھے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ بہت فریش ہوتا ہے، ری اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے آپ کو کمپیوٹر دماغ. اچھا، قرآن کی تلاوت کے بعد ایاک نستعین سے حفاظت کی دعائیں مانگیں. ایاک نستعین بک ہے، اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی مسنون دعائیں ہیں اس میں حفاظت کی دعاؤں کا سیکشن ہوگا، تو وہ آپ قرآن کی تلاوت کے بعد مانگ سکتے ہیں. سورج نکلنے تک دعائیں اور ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدی، استغفر اللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعائیں ایسی ہیں جو 100 دفعہ پڑھی جاتی ہیں، مسنون ہے. مسنون کا مطلب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اور خود بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدی 100 ٹائم، استغفر اللہ 100 ٹائم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہترین، یہ کلمات بہت ہی کم لوگ ہیں جو پڑھ پاتے ہیں، جو آخری والے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے اس کو پڑھنا. لیکن جس نے پڑھ لیا، آپ کو پتہ ہے نا پورا دن وہ شیطان مردود سے جو ہے پروٹیکشن میں رہتا ہے، اس کے اوپر شیطان کبھی حاوی نہیں ہو سکتا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے درود ہوتا ہے، درود آپ کوئی بھی درود ہے وہ 100 ٹائم پڑھیں. وہ دن میں آپ کسی وقت بھی پڑھتے ہیں نا، بس دن میں آپ فنش کر لیں درود، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے رحمت نازل ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ لٹرلی آپ یقین کریں، آپ جن کو اپنی دعائیں قبول کروانی ہے نا، وہی 2-3 عمل کرنا شروع کر دیں. تو تہجد، فرائض تو فرائض ہے، فرائض میں تو کوئی آپ جو ہے فرائض کو چھوڑ نہیں سکتے، رائٹ، وہ تو مسٹ ہے. اچھے سے نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، صبح کی کلمات جو میں نے بتائیں، یہ جو اس میں دیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ اور درود ابراہیم اور استغفار، یہ چند چیزیں. اگر آپ روٹین بھی آپ کریں گے، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ صرف سوچیں گے بھی نا، وہ دعا قبول ہو جائے گی. کسی کے حق میں آپ دعا کرنا چاہیں گے وہ قبول ہو جائے گی. یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی دعائیں، آپ مشکل سے مشکل ترین دعائیں آپ مانگیں گے، وہ بھی سبحان اللہ عجیب سے معجزہ کہ وہ بھی سیکنڈوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. مطلب اس طرح سے، مطلب ناممکن ممکن ہو جاتی چیزیں، اس طرح کی اللہ تعالیٰ تاثیر دے دیں زبان میں. پھر بشرط ہے کہ آپ برائیوں سے ضرور بچیں، بد کلامی، برے الفاظ، بدتمیزی اور ہر اس طرح کے الفاظات جو ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، دل آزاری کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، دل ہرٹ کرنا لوگوں کو، ان سب چیزوں سے ضرور رکیں، ممکن حد تک رکیں، کیونکہ آپ کی عبادات دیکھیں ضائع ہو جائیں گی. خدا نہ خواستہ ہم عبادات کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھانے والوں میں سے ہیں، ہم درس دینے والوں میں سے، حلقہ کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن سب کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم لوگوں کو اذیت اور پین دیں. اپنے الفاظوں سے، اپنی ایکشن سے ہم کسی کو ہرٹ کریں، کسی کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں ہماری وجہ سے، کہ وہ رو جائے اور وہ اللہ سے شکوہ کرے کہ یا اللہ اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میرا دل درد ہو رہا ہے اور میں رو رہا ہوں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے گناہ، ہمارے جتنے بھی ثواب ہے وہ سب گناہ میں بدل جائے، سب ضائع ہو جائے، سب مٹ جائے. یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، بہت خطرناک چیزیں. ہم دینی بہنیں، ہم دینی سسٹرز کے معاملات میں ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم اہل القرآن ہے نا، قرآن سیکھنے سکھانے والوں میں سے ہیں ہم. مطلب خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے پبلک بہت ہے، دنیا میں لوگ بہت ہیں، عام ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے خاص بنایا، آپ کو چن لیا گیا، کس کے لیے؟ قرآن کے کام کے لیے. آپ قرآن سیکھتے ہیں، آپ قرآن سکھاتے ہیں، تو آپ اہل القرآن میں سے، یعنی کہ فیملی آف دا قرآن، قرآن کے اہل میں سے ہیں، جو قرآن کے کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا اس معاملے میں کہ ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کیونکہ ہرٹ ہوا تو وہ اس کا ڈبل گناہ، مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ہرٹ بڑے برے طریقے سے ہرٹ ہوتے ہیں اس طرح ہمارے الفاظوں سے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شر سے، اس مشکل سے اور اس عافیت سے، بس ان مشکلات سے اللہ سبحانہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے جانتے بوجھتے یا انجانے میں کوئی ہرٹ ہوا، کہ یار ابھی ہمیں پروٹیکٹڈ رکھیں اس چیز سے نا. آمین. ٹھیک ہے، یہیں تک انشاءاللہ. اب اشراق چاش کے نوافل 6:30 سے 6:45، 15 منٹس، اونلی 15 منٹ لگیں گے آپ کو. اس کو دوحہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اشراق بھی کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں چاشت کے نوافل بھی کہے جاتے ہیں. انڈیا میں بھی میرے خیال سے اشراق اور چاشت کہے جاتے ہیں، اور عربی میں اس کو دوحہ کہا جاتا ہے اصل میں. میں میرے خیال سے دوسری آڈیو کر لیتی ہوں کہ مجھے شک ہے کہ یہ آڈیو جا نہ سکے گی.